بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور بعد میں جن تک آواز جاتی رہے گی تو سارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ سے آیت نمبر 153 سے آیت نمبر 157 5 آیتیں میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی۔ یہ 5 آیتیں سورہ بقرہ کی، اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو، صبر سے اور نماز سے مدد حاصل کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ تو زندہ ہے مگر تمہیں ان کا شعور سمجھ نہیں ہے، وہ تو زندہ ہے اور ہم تو آزمائیں گے چیزوں سے، ایک تو خوف سے، خوف بھے فیئر رہیں گے، دوسرے بھوک سے، بھوک کا ڈر رہے گا، بھوک کے لیے جذبات رہیں گے، خوف رہیں گے، تیسرا نقصانات، مال کے نقصانات، دوسرے انفس جان کے نقصانات، تیسرے ثمرات پھلوں کے اور آمدنیوں کے نقصانات۔ تو 5 نقصانات سے تم کو آزمائیں گے۔ یہ صاف فرمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت 155 میں ارشاد فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 5 نقصانات جو برداشت کرتے ہیں تو صابر ہیں، زبردست صبر کرنے والے، تو بشر الصابرین، تو خوشخبری ہے ایسے صابرین کے لیے، ایسے صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ 5 قسم کی آزمائشوں سے گزرتے ہیں مگر صبر کیے رہتے ہیں، پریشان نہیں ہوتے، شکوہ نہیں کرتے، شکایت نہیں کرتے، بلکہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے صبر کرتے ہیں۔ پھر اور کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ رہے ہم تو ہے ہی تیرے، نقصان ہوا تو کیا ہوا، تیری طرف سے، تیری مرضی سے، تیری طرف کی آزمائش ہے، تو ہم تو تیرے ہی ہے، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور پلٹنے والے تیری طرف ہیں، تو ڈرنے کا کیا سبب؟
پریشان ہونے کی کیا، ہم پلٹنے والے تیری طرف ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جو ایسے صابرین، 5 آزمائشوں سے گزرنے والے پھر بھی صبر کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی. صلوات من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور رحمتیں ہیں، مہربانیاں بھی ہیں اور رحمتیں بھی اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے جو 5 آزمائشوں سے گزرتے رہتے ہیں لیکن مضبوط صابر رہتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. اولئک علیہم مہتدون، ہدایت والے، سیدھی راہ والے، کامیابی والے یہ لوگ ہیں. تو یہ 5 آیتیں آج سے تقریباً 1 سال پہلے میں وہ غزہ کی کلپ دیکھ رہا تھا، غزہ کی کلپ. تو اس میں ایک 9 سال کا بچہ یہ 5 آیتیں پڑھ رہا تھا، سورہ بقرہ 153 سے 157. اور یہ 5 آیتیں وہ کہاں پڑھ رہا تھا کہ اس کے گھر کا کھنڈر اس کے پیچھے تھا. گھر کا کھنڈر، گھر نہیں، کھنڈر. ماں باپ بھی شہید ہو گئے، بھائی بہن بھی شہید ہو گئے، اکیلا تھا. تو اکیلا پیارا سا ننھا سا بچہ، مگر صبر کی چٹان بچہ، وہ آیتیں پڑھ رہا تھا کہ یہ سب ہوا، یہ نقصانات ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ میں تو تیرا ہوں، تیری طرف آنے والا ہوں، اور میں تو صابر ہوں اور ایسا ہی صبر کروں گا. پہاڑوں جیسا صبر، چٹانوں جیسا صبر. تو وہ 9 سال کے بچے نے جو یہ 5 آیتیں پڑھا، اس سے اچھی آیتیں پڑھنے والا مخلص جانباز میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. میں نے دیکھا ہی نہیں کہیں، دنیا میں کہیں ہے ہی نہیں ایسے لوگ کہ سب کچھ لٹ جانے کے بعد وہ اطمینان سے اللہ کی یہ 5 آیتوں کو یاد کر رہے ہیں اور صبر کر رہے ہیں، اور پورا بھروسہ ہے کہ میرے ماں باپ اور سب جو گئے ہیں وہ جنت میں ہیں اور زندہ ہے، اور ہم سے زیادہ اچھی حالت میں زندہ ہے. وہ یہ یاد کر رہا ہے اور تیار ہے خود بھی جان دینے کے لیے. 9 سال کا معصوم بچہ. یہ 5 آیتیں اس سے کیا سبق ملا کہ ہر مسلمان کو، ہر ایمان والے کو، بھارت میں 21 کروڑ کو اور دنیا میں 200 کروڑ مسلمانوں کو ایسے ہی ایمان کے ساتھ رہنا پڑے گا، ایسے ہی ایمان کے ساتھ کہ یہ 5 آیتیں سورہ بقرہ کی 153 سے 155 اسی گہرائی سے، ایسے ہی عربی کو سمجھتے ہوئے، ایسے ہی صبر کی چٹان بنے ہوئے، 5 نقصانات کو برداشت کرتے ہوئے، صبر سے، تحمل سے اور شکر سے کہ اللہ تمہیں جس حال میں رکھا ہے بہتر ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، پچھلے 15 مہینوں میں 7 اکتوبر سے لے کر 7 جنوری بلکہ 20 جنوری تک، کیونکہ معاہدہ 19 کو ہوا جنگ بندی کا، لیکن وہ عارضی ہے کیونکہ یہ باغی اور یہ غدار اور یہ مکار وہ کسی معاہدے پر قائم نہیں رہتے، وہ توڑیں گے اس کو. وہ جب پورے محبوسین حراست میں جو قیدی ہیں ان کو لے لیں گے تو پھر توڑیں گے اس کو. اور ابھی بھی ان کے حملے جاری ہے، چھوٹے موٹے حملے ان کے ابھی بھی جاری ہے. تو ان گھنٹوں سے کوئی توقع نہیں ہے کہ وہ کوئی انصاف پر چلیں گے. تو وہ جنگ جو 15 مہینے 7 اکتوبر 2023 سے چل رہی تھی وہ عارضی طور پر رکی 19 جنوری 2025 کو، لیکن وہ پھر ہوگی. لیکن ان کا مقابلہ غنڈہ اسرائیل کا، غنڈہ US، غنڈہ UK، غنڈہ فرانس کا مقابلہ ان بہادروں سے ہے کہ جن کے لیے موت کوئی معنی نہیں رکھتی. موت ان کے لیے تحفہ ہے، تحفہ ہے اللہ کے در پر جانے کا، اللہ کے گھر پر جانے. یہ زندگی ہے کتنی اور ہے کیسی؟ پوری اگر مل جائے تو 60 سے 80، پوری مل جائے تو 60 سے 80،
اور اکثر 60 کے بعد لوگ یا تو ٹیڑھے ہوتے ہیں یا آڑے ہوتے ہیں. 60 کے بعد لوگ یا تو ٹیڑھے یا تو آڑے، کوئی کام کی زندگی نہیں رہتی ہے. لیکن وہ زندگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ جو زندگی ہے نا بل احیاء، ارے وہ زندہ ہے. شہید زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، ان کو مردہ مت کہو. اور ایسے زندہ ہے کہ شہیدوں کا جو مرتبہ، ان کا اعزاز اور ان کا جو استقبال ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، کہ شہید کا پہلا قطرے خون زمین پر گرنے سے پہلے اس کو جنت میں ڈال دیا جاتا ہے. اس سے اچھا بدلہ کیا ہو سکتا ہے؟ دوسرے مرنے والے برزخ میں رہیں گے، برزخ میں، قبر میں، لیکن شہید سیدھا جنت میں. تو 55,000 فلسطینی جنت میں گھوم رہے پھر رہے ہیں، اور 200 کروڑ مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ غافل لوگ ہیں، غافل لوگ، ان کو جنت کے مزے نہیں معلوم، جنت کی شہریت ان کو نہیں معلوم، جنت میں کیا اللہ تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ان کو کچھ بھی نہیں معلوم. اور یہ دنیا کے چھوٹے سے دفتر، پھر چھوٹے سے بستر میں لگے ہیں. دنیا کا دفتر بستر، کھانا سونا، یہ اسی میں لگے ہیں. ان کو معلوم ہی نہیں کہ کیا ہے جنت کی نعمتیں. اور جنت میں چھوٹے گھر نہیں ہیں، 1 BHK 2 BHK فارم ہاؤس، نہیں. جنت کارپوریشن میں فرشتوں کو چھوٹے گھر بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے. تو کس چیز کی اجازت ہے؟ باغ، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے، گٹر کا پانی نہیں، نہریں بہ رہی ہے. جنات تجری من تحتها الانہار، اور اس باغ کے درمیان میں چھوٹا گھر نہیں، محل، قصر، محل. ہر ایک کے لیے اللہ نے جو تیاری کی ہے کہ دیکھو باغ، نہروں کے ساتھ اور محل، اس سے کم کا گھر جنت میں ہوتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی نہیں ہے. تو آدمی کو تڑپ کس کی رکھنا چاہیے، طلب کس کی رکھنا چاہیے، کوشش کس کے لیے کرنا چاہیے؟ یہ جھوٹ، دھوکہ، بدماشی یہاں کی 1 BHK 2 BHK کے لیے، یہاں کی 60 سے 80 کے لیے. یاد رکھیے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھانا ہے. جنت کے شہری بننا ہے، جنت کے. بیوی بچوں کو بھی یہی ہدایت دینا ہے، بیوی بچوں کو موت تک تم سب کو جنت کے شہری بننے کی کوشش کرنا ہے، اور جنت کا باغ اور جنت کے محل حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور سب سے عقل مند دنیا میں وہی ہوتے ہیں کہ جو جنت کے محل اور جنت کے باغوں کے لیے یہاں ہر تکلیف، ہر آزمائش، ہر مجاہدہ کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ سب سے عقل مند لوگ ہیں، سب سے عقل مند لوگ. پھر آپ دیکھیے کہ غزہ کی یہ جو 15 مہینے کی عارضی فتح ہے، کیا کیا نقصانات ہوئے. 55,000 شہید جو جنت میں پھر رہے ہیں، 1,15,000 سے زیادہ زخمی، 1,15,000 سے زیادہ زخمی، کہ ان کا ایک ایک زخم ہماری صحت سے لاکھ درجے بہتر ہے. ان کا ایک ایک زخم، کیونکہ وہ جو اللہ کو عزیز ہے، ہم اس کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے، ہم اس کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے. پھر گھر اجڑ چکے، 1 2 4 نہیں، 80% گھر تباہ ہے، 80% گھر تباہ ہے. کھنڈرات میں وہ رہ رہے ہیں، ابھی تو گئے ہیں کھنڈرات میں 19 تاریخ سے. ان کہا کہ کیا کریں، یہاں کیا کریں. ایک پیارے بچے نے کہا، جب اس سے رپورٹر نے پوچھا تم کیسا محسوس کرتے ہو، انہوں نے کہا کہ جن کو موت پیاری ہے وہ کیا ادھر دل لگائیں گے، کھنڈرات میں کیا دل لگائیں گے جن کو موت پیاری ہے، کیونکہ ان کو معلوم موت جنت کا راستہ ہے. ایمان والوں کے لیے موت تحفہ ہے اور جنت کا راستہ ہے. اس نے کہا کہ موت، شہادت، یہ جذبہ مسلمانوں کو لانا پڑے گا ہر جگہ، دنیا میں ہر جگہ. کیونکہ حالات اب ایسے ہی رہیں گے، کیونکہ دنیا کی 2 بڑی مکار طاقتیں، یہودی اور منودی، ایسے حالات ہی پیدا کریں گے ہر جگہ دنیا میں، ایسے ہی حالات پیدا کریں گے. تو
تو اب ہم کو تیاری رہنا پڑے گا، بیوی بچوں کو سمجھانا پڑے گا کہ شہادت کے لیے، مجاہدے کے لیے ہمیشہ تیار رہو، اور یہی قوت، یہی ہمت، یہی جذبہ ہمیشہ پیدا کیے رہو، بڑھاتے رہو۔ پھر آپ دیکھیے، ایک طرف یہ غزہ کی جو پٹی ہے، کتنی بڑی پٹی ہے آپ کو معلوم؟ 11 کلومیٹر چوڑی، صرف 11 کلومیٹر، اور 43 کلومیٹر لمبی، اتنی چھوٹی سی پٹی۔ تو 11 کلومیٹر 43 کلومیٹر کی پٹی میں یہ 23 لاکھ لوگ رہتے ہیں، 23 لاکھ لوگ، لیکن ان کے جیسا بڑا مجاہد، ان کے جیسا شہید کی تمنا رکھنے والا، اور ان کے جیسے مومن 200 کروڑ مسلمانوں میں نہیں ہے، نہیں ہے۔ 200 کروڑ مسلمان ان 23 لاکھ کی دھول کو نہیں پا سکتے۔ ایسا جذبہ، ایسی ہمت اور ایسا ایمان ہے ان کا، اور ایسا توکل ہے اللہ تعالیٰ پر ان کا، ایسا توکل۔ اس کے بعد ایک بات پھر غور کیجیے کہ وہ ان کا جو معاملہ ہے، تو ان کا مقابلہ کس سے ہے؟ وہ غنڈہ ایول کنٹری سے نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے جو 3 بڑی بڑی طاقتیں ہیں، ویٹو پاور، تو دنیا کے 223 ملکوں پر 5 ملک اپنا راج چلاتے ہیں، یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن میں، UNO میں، امریکہ، برٹن، فرانس، رشیا، چائنا۔ تو 5 میں کے 3 غنڈہ ممالک، امریکہ، برطانیہ اور فرانس، وہ غنڈہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور کھربوں ڈالر کی مدد کر رہے ہیں، طیارے دے رہے ہیں، پلین دے رہے ہیں، بام دے رہے ہیں، میزائل دے رہے ہیں، ہتھیار دے رہے ہیں۔ تو 3 بڑے غنڈہ ممالک ان کے ساتھ ہیں، اور لڑنے والوں کی تعداد صرف 23 لاکھ ہے، اور سب نہیں لڑ رہے ہیں، تو عوام ہے۔ لڑنے والے جو لڑاکے ہیں حماس کے، حماس حرکت المقاومت الاسلامیہ، کہ اسلام کی جد و جہد کے لیے لڑنے والی قوت، وہ صرف 20 سے 25 ہزار ہے۔ ہاں، وہ صرف 20 سے 25 ہزار ہے، لیکن وہ 20 سے 25 ہزار لڑاکوں نے، مجاہدین نے، یہ 3 غنڈہ ممالک اور اسرائیل غنڈہ ملک، ان کو ایسی چوٹ دی، ایسی شکست دی کہ ان کو مجبور ہونا پڑا کہ معاہدہ کرو، ان کو مجبور ہونا پڑا۔ 15 مہینے سے تیار تھے کہ اگر ہم سب بھی ختم ہو جائیں تو جنت ہماری منزل ہے، جنت ہماری منزل ہے، لیکن ہم جس لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کا گھر بیت المقدس، اللہ کا گھر بیت المقدس، ہم اسے نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے اطراف کی مقدس سرزمین، کئی انبیاء کے سرزمین، سینکڑوں انبیاء وہاں بنی اسرائیل کے آئے، سینکڑوں انبیاء، تو ہم اس سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنی جانوں کے نذرانے پیش کریں گے۔ 23 لاکھ لوگ تیار ہیں، اور کیا 23 لاکھ لوگوں کا ایمان ہے جناب، کہ وہ 20-25 ہزار سے شکایت نہیں کر رہے کہ ارے کیوں لڑ رہے ہو، ہمارے گھر تباہ ہو گئے، ہم شہید ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، دنیا میں بھی، برزخ میں بھی، اور آخرت میں بھی، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اور وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، بڑا کارساز، کام بنانے والوں کو اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ پوری کائنات میں حکومت اللہ کی ہے، سلطنت اللہ کی ہے، پلان اللہ کا چلتا ہے، مرضی اللہ کی چلتی ہے، تھوڑا تھوڑا اختیار دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، آزماتا ہے، امریکہ کو بھی آزماتا ہے، اسرائیل غنڈوں کو بھی آزماتا ہے، مسلمانوں کو بھی آزما رہا۔ ایک دوسرا زاویہ دیکھیے، مسلمان ممالک کتنے ہیں دنیا میں؟ 57، 243 57 مسلم ممالک ہے، اور مسلم عوام کی تعداد کتنی ہے؟ 200 کروڑ، ٹوٹل آبادی اس وقت 812 کروڑ ہے، 812 کروڑ، اور مسلمانوں کی تعداد 200 کروڑ ہے، 24% سے زیادہ۔ لیکن کیا یہ سب اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں؟ سب اللہ تعالی سے مضبوط تعلق رکھتے ہیں؟ کیا سب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ان کے لیے مجاہدہ کرنے والے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے مار کھا رہے ہیں، اسی لیے حقیر ہیں، اسی لیے ذلیل ہیں، اور اسی لیے ظلم کا شکار ہے۔
سمجھ لیجئے. تو 23 لاکھ لوگوں نے یہ سبق 200 کروڑ کو دیا ہے کہ دیکھو اللہ کے ہو جاؤ, اللہ کے رسول کے ہو جاؤ, جانوں کو ہتھیلی پر رکھ لو اور ٹکرا جاؤ. اگر وہ گنڈے ٹکرا رہے, وہ گنڈے ٹکرا ہی رہے ہیں, وہ چین تو رہنے نہیں دیں گے. مسلمانوں کو دنیا کے کسی ملک میں وہ چین سے نہیں رہنے دیں گے. حق اور باطل کی جنگ پہلے دن سے. سورہ بنی اسرائیل رکوع نمبر 9 کی وہ آیت میں اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرما چکا پہلی آیت میں کہ وہ قل, اور رسول اللہ آپ کہہ دیجئے سارے مسلمانوں سے قیامت تک کے لیے کہ وہ قل جاء الحق, حق آ گیا, وزاق الباطل, باطل مٹ گیا, ان الباطل کان زوقا, باطل تو مٹنے کے لیے ہے. چاہے وہ 612 کروڑ ہو یا یہ 200 کروڑ میں سے ان سے جا کے مل جائے, غداری کریں, بغاوت کریں, لیکن سب کو مٹنا ہے, سب کو مٹنا ہے. تو یہ طے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہاں لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سب کو آزمانے والا ہے. وہ جو سورہ بقرہ آیت 153 155 جو میں نے آپ کو شروع میں سنائی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ہم تو آزمائیں گے تم سب کو, بِشَيْءٍ, چیزیں, 5 چیزوں سے, خوف, فیئر, بھے, جو, بھوک, نقص, نقصانات, اموال کے, جان کے, انفس کے, والثمرات کے, آمدنیوں کے اور پھلوں کے. ہم یہ 5 نقصانات سے سب کو آزمائیں گے. تو 200 کروڑ مسلمانوں کو بھی آزمایا جائے گا, 612 کروڑ انسان بھی آزمائے جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھا کہ کون ہے جن آزمائشوں کے بعد بھی یہ کہتا ہو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, اے اللہ ہم تو تیرے ہی ہے اور تیری طرف پلٹنا ہے. تو کیا جان کا نقصان, کیا مال کا نقصان, کیا صحت کا نقصان, کیا پھلوں کا نقصان, اور کیا رزق کا خوف, ہم کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. ہمارا توکل تجھ پر ہے اللہ, ہمارا توکل بھروسہ تجھ پر ہے. یہ ایمان اللہ تعالیٰ سب سے دیکھنا چاہتا ہے. اور یہ اگر بھارت کے 21 کروڑ مسلمان, دنیا کے 200 کروڑ مسلمان ان میں اگر آتا ہے تو ان کے مقابلے پر ٹکنے والی کوئی طاقت دنیا میں موجود نہیں ہوتی. مگر مسئلہ اپنا ہے کہ ابھی عربی نہیں آتی, قرآن پڑھتے نہیں, حدیث پڑھتے نہیں, نماز پڑھتے نہیں. جمعے میں جو تعداد ہے, کئی بزرگوں نے کئی بار کہا کہ ان سے کہیے کہ جمعہ میں جو تعداد ہے وہ فجر میں کیوں نہیں آتی, جمعہ میں جو تعداد ہے وہ فجر میں کیوں نہیں آتی. ان سے کس نے کہہ دیا جمعہ فرض فجر معاف؟ ایسے ہی لگتا ہے, عملاً ایسے ہی لگتا ہے کہ جمعہ فرض, فجر معاف, عصر معاف, مغرب معاف, عشاء معاف, دوسرے ظہر بھی معاف, جمعہ فرض. یہ کون سا عمل ہے؟ تو اس عمل کی طرف آنا پڑے گا جو ان 5 آیتوں میں فرمایا گیا, سورہ بقرہ 153 سے 157, اور جس کی عملی مثال مجاہدے کی وہ غزہ فلسطین کے مجاہدین ہیں. 23 لاکھ اور ان میں کے 20 سے 25 ہزار لڑا کے اور چھوٹے چھوٹے بچے. ایک خاتون نے اپنے گھر کے سامنے کھڑے, کھنڈر کے سامنے کھڑے ہو کر, جس کے شوہر بمباری میں شہید ہوئے, بچے شہید ہو گئے, بھائی بہن شہید ہو گئے, تو وہیں کے رپورٹر نے پوچھا کہ بہن تمہارے لیے کیا آسان ہے, یہ سب تباہی کے بعد تمہارے لیے کیا آسان ہے؟ تو اس بہن نے کہا میرے لیے زندگی سے زیادہ موت آسان ہے. موت اگر اللہ کی رضا کے ساتھ ہے اور اللہ کے راستے میں ہے تو میرے لیے موت آسان ہے. یہ جذبہ ہماری ہر بیوی, ہر بہن, ہر بیٹی, ہر ماں میں آنا پڑے گا. یہ جذبہ ہر بھائی میں, ہر بوڑھے میں, ہر بچے میں آنا پڑے گا. یہ ہے جناب. پھر آگے آئیے. 57 مسلم ممالک کی بے غیرتی, بزدلی, بے حسی کا یہ عالم ہے کہ یہ جو 15 مہینے ہیں, 475 دن, 15.5 مہینے, 7 اکتوبر 2023 سے 19 جنوری 2025 4 بار میٹنگیں ہوئی. OIC آرگنائزیشن کا نام ہے, آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز, حالانکہ وہ اسلامک نہیں ہے, مسلم ہے. OMC نام ہونا چاہیے اس کا, OIC نہیں. خیر 4 بار جمع ہوئے, لیکن اتنے بزدل, بے غیرت اور بے حس کہ وہ ایک فیصلہ نہیں کر پائے کہ وہ غنڈہ اسرائیل, غنڈہ امریکہ,
اور وہ خنڈا مدد کرنے والے ملکوں کے خلاف کوئی ایک ریزولوشن پاس کر سکیں، وہ ایک قرارداد ریزولوشن بھی پاس نہیں کر سکے، مدد تو کیا کریں گے؟ بلکہ بزدلوں، بےغیرتوں اور منافقوں کا معاملہ یہ رہا کہ کئی ملکوں نے، مسلم ملکوں نے مدد کس کی پتہ ہے؟ اسرائیل کے خنڈوں کی۔ بحرین، ابوظہبی اور جارڈن سے انہوں نے مدد پہنچائی اسرائیل کے خنڈوں کو۔ کیا جواب دیں گے اللہ کے پاس؟ کتنے دن حکومت کریں گے؟ کتنے دن زمین پر رہیں گے؟ 60 سے 80 نا، 60 سے 80 نا، پھر تو برزخ سامنے ہے، پھر وہ قیامت اور قیامت کے بعد کی آخرت سامنے ہے۔ کیا کرو گے اس وقت؟ کہاں بھاگو گے اس وقت؟ کہاں جاؤ گے اس وقت؟ تو یہ سارے مسلمانوں کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے سامنے سے ہم کہیں بھی کبھی بھی بھاگ نہیں سکتے، بچ نہیں سکتے۔ تو اس کے پاس جانے کی جو تیاری ہونا چاہیے، تقویٰ کے ساتھ، قرآن حدیث کے ساتھ، نمازوں کے ساتھ، مجاہدانہ صفات کے ساتھ تیاری اس کی کرنا پڑے گا۔ پھر ایک اور اہم بات آپ کو بتاؤں کہ ایک منظر یہ بھی ہے جناب کہ یہ جو ممالک ہے کہ جس طرح کا رویہ اختیار کر رہے ہیں، تو اس کے مقابلے میں ذرا دوسرے ممالک کو دیکھیے، امریکہ، برٹین، فرانس، یورپین ممالک اور دیگر ممالک، تو دیکھیے ان کے حکمران بدترین ہے، حکمران، لیکن عوام اچھی ہے، عوام کی اکثریت اچھی ہے۔ کیسے؟ انہوں نے جگہ جگہ 5,000، 10,000، 1 لاکھ کے جلوس اور جلسے کیے کہ بند کرو یہ جنگ، یہ معصوموں کو مارنا بند کرو، ختم کرو، غنڈہ ہے اسرائیل، غنڈ ہے یہ، انہوں نے صاف کہا۔ انہوں نے ان کی ملکوں کی پارلیمنٹ کے پاس آ کر کہا، مین روڈ پر آ کر کہا، چینلز پر کہا، سوشل میڈیا پر کہا، انہوں نے صاف کہا عوام اچھی ہے، ساری عوام خراب نہیں ہے۔ حکمرانوں کے ساتھ بھی ہے لوگ غنڈہ گردی کرنے والے، ظلم پسند کرنے والے، معصوموں کو مرنے کا مزہ دیکھنے والے، لیکن عوام اچھی ہے۔ لیکن اس کی دوسری طرف اگر ہم مسلمان ملکوں میں دیکھتے ہیں یا ایسے ممالک جہاں مسلمان ہیں لیکن حکومت دوسروں کے، وہاں اتنے جلوس، اتنے جلسے اور اتنا احتجاج نہیں ہوا جتنا ان ملکوں میں ہوا۔ لیکن یہ بھی ایک صورت ہے۔ پھر ایک اور اہم بات ہم بتانا چاہتے ہیں کہ یہ بھی ضرورت تھی اور ضرورت ہے کہ جو غزہ سے دور ہیں، مدد وغیرہ نہیں کر سکتے، تو ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو 2 کام کرنا چاہیے تھا اور ہمیشہ کرنا چاہیے۔ کیا؟ دعائیں تو کیجیے، یہ تو سب سے آسان کام ہے، دعائیں کیجیے۔ اور دعائیں کتنی نمازوں میں؟ دعائیں کتنی نمازوں میں؟ صرف جمعہ نہیں، 5 نمازوں میں ان کے لیے دعا کہ اللہ ان پر عافیت، رحمت، نصرت، سکینت اتار۔ 5 نمازوں، لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے بھائیوں اور بہنوں، ہم کو بہت آگے بڑھنا پڑے گا۔ کون سی؟ چھٹی نماز بھی، ہاں، تو 5 نماز ہی نہیں، چھٹی نماز ہم کو اختیار کرنا پڑے گا۔ کیوں چھٹی نماز؟ کیوں؟ اور کون سی نماز؟ تہجد کی نماز۔ اور ایک بہت اہم بات آپ کو بتاؤں، 5 نمازوں کی اذان کون دیتا ہے؟ مؤذن صاحب۔ اور چھٹی نماز کی اذان کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ چھٹی نماز کی اذان اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ کون ہے وہ میرے بندے کہ میں نیچے کے آسمان پہ ہوں، اپنی رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ ہوں، کون ہے میرے سامنے کھڑا ہونے والا، کون ہے میرے آگے ہاتھ پھیلانے والا، کون ہے مجھ سے مانگنے والا۔ تو چھٹی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے۔ ہم سوئے ہیں، ہم نے کہا نہیں، ہم نے رات میں وہ بہت دیر تک جاگے، گپے مارے ہم نے، ہم نہیں اٹھیں گے۔ ہم نے بہت سوشل میڈیا دیکھے، ہم اب نہیں اٹھ سکتے، پارٹی تھی پارٹی، اب ہم نہیں اٹھ سکتے۔ ارے اللہ تعالیٰ نے آؤ میری رحمتوں کے لیے، میری مغفرتوں کے لیے آؤ۔ چھٹی نماز میں بھی خصوصی دعا کرنا پڑے گی 5 نمازوں کے ساتھ، تو ہم کو اب 6 نمازوں کی پابندی کی کوشش کرنا پڑے گی۔ 5 تو فرض اور وہ چھٹی نفل ہے، لیکن قرآن میں ایک ہی نفل کا ذکر ہے، تہجد کا، سورہ بنی اسرائیل میں، یہ رکو نمبر 9 میں۔
فتہجد بھی، گھر سے کیوں نافلہ ہے، کیوں نفل ہے لیکن پڑھو اس کو بھی، کیونکہ اللہ اس میں بلا رہا ہے. ٹھیک. پھر ایک اور کام ہم کو جو کرنا ہے کہ ان کی بہادری، ان کی مجاہدہ، اس کو سلام کرتے ہوئے، اس کا تعاون کرتے ہوئے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ، یہ ہم کو سختی سے کرنا پڑے گا. ایک ان کی تنظیم ہے اسرائیل غنڈوں کی، اس کا نام ہے فچ، FITCH. انہوں نے پورا جائزہ لیا کہ انہوں نے کہا کہ پچھلے 15 مہینے میں، 15.5 مہینے میں اسرائیل کی معیشت کا، مال کا، تجارت کا بہت نقصان ہوا. کئی ارب ڈالر کا نقصان ہوا، کئی ارب ڈالر کا. کیوں؟ کیونکہ بہت سارے مسلمان ان کے جو پروڈکٹ تھے وہ کھانا چھوڑ دیے. جیسے سافٹ ڈرنک چھوڑ دیجیے، سر انہی کے چاکلیٹ، ڈیری پروڈکٹ، کاسمیٹک، تو ایسے جتنے ہو سکتے ہیں ان کے پروڈکٹ جائیے ویب سائٹ پر دیکھیے تو اس میں آپ کو پوری لسٹ مل جائے گی. دوسرا کام 6 نمازوں میں دعا کے ہم کو کرنا ہے بائیکاٹ کا کام. تو یہ کام ہم کو خاص طور پر کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 کام ہم کو کرتے رہنا ہے. پھر اس کے بعد ایک اور اہم بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ یہ جو مجاہدہ ہے کہ غزہ کے 11/43 کلومیٹر کی پٹی کے مجاہدین 23 لاکھ جو لڑ رہے ہیں، وہ دنیا کے 200 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں. 200 کروڑ مسلمانوں کی طرف. اور یہ آج سے نہیں، یہ کب سے لڑ رہے ہیں؟ 1947 سے. کیونکہ 1947 میں جب بالفور ایگریمنٹ، اس وقت امریکہ، فرانس اور انگلینڈ نے یہودیوں کو لا کر بٹھایا تھا جرمنی سے 5% جگہ پر، فلسطین کی 5% جگہ پر. تو جب سے یہ جنگ چل رہی ہے اور 75 سالوں سے مجاہدین لڑ رہے ہیں، تو اس کے آہستہ 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 میں اگر آپ کو تیزی سے بتاؤں تو انہوں نے کیسے اس پر جناب پورا قبضہ کیا کہ 1947 میں 5% جگہ پر آئے. 15 مئی 1948 میں اسرائیل ملک کا اعلان کر دیا 1 سال کے بعد. پھر اس کے بعد 1967 میں انہوں نے 70% جگہ پر قبضہ کر لیا، حالانکہ فلسطین تھا 1947 تک. بعد میں انہوں نے اس کا نام ہی بدل دیا، اسرائیل رکھ دیا. اتنی غنڈہ گردی، مکاری اور بدماشی کے ساتھ. پھر اس کے بعد 1994 میں تو انہوں نے یہ کیا کہ فلسطینیوں کو دھکیل کر صرف 5% جگہ میں دھکیل دیا اور باقی 95% پر راج کرنے لگے. تو یہ جنگ 1947 سے چل رہی ہے اور ابھی بھی ختم نہیں ہے. یہ جو آج کی فتح ہے غزہ کی، عارضی ہے، ٹیمپرری. کہ جو 15 مہینے 475 دن سے چل رہی تھی اس پر تیسرا ہو، لیکن وہ رکیں گے نہیں. وہ جتنے غدار ہے، باغی اللہ کے، اس کے رسول کے، وہ رکیں گے نہیں. اور وہ رکے نہیں ہیں، چھوٹے موٹے وہ حملے کر ہی رہے ہیں. اور ابھی ادھر کی پٹی انہوں نے چھوڑی ہے، غزہ پٹی 11/43 کلومیٹر کی. لیکن حجن کا جو پٹا ہے جس میں اور زیادہ مسلمان ہیں، 30 لاکھ، جسے کہتے ہیں مغربی کنارہ، ویسٹ بینک. تو ویسٹ بینک مغربی کنارے میں 30 لاکھ مسلمان ہیں، لیکن وہ ان سے ملے ہوئے ہیں کہ لڑتے نہیں ہیں، مل کر رہتے ہیں، ڈر کر رہتے ہیں، دباؤ میں رہتے ہیں. تو انہوں نے ان کو بھی مارنا شروع کیا. وہ کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور وہ پورے دنیا میں اس طرح کی شرارتیں کرتے رہتے ہیں. پھر میں آپ کو بتاؤں ایک بڑا واقعہ، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 7 اکتوبر کو غزہ میں مجاہدین نے جس طرح سے 251 لوگوں کو اغوا کیا تھا. کیوں کیا تھا؟ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ 251 کے ذریعے ہمارے وہ جو کئی ہزار لوگ ان کے قبضے میں ہیں ان کو چھڑا سکیں. بات معاہدے کی تھی کہ انہوں نے بے گناہوں کو، بچوں کو، خواتین کو، بوڑھوں کو، نوجوانوں کو جو قبضے میں کی، حراست میں، قید میں رکھا ہے، تو ان کو یہ 251 کی طرف کے لیے کس حوالے سے چھڑانا. یہ جناب اس کا یہ ہوا کہ انہوں نے ایک واقعہ بھارت میں ہوا، کیرلا میں. وہ تاریخ ہے 27 اکتوبر 2023. وہاں ایک عیسائی تھا، اس کا نام ہے ڈومینک مارٹن. اس نے کیا کیا؟ اس نے وہاں تنظیم ہے یہودیوں کی کیرلا میں،
دنیا میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں. اس کا نام ہے جیہوا وٹنسز. جیہوا وٹنسز. اصل میں یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا یہودا, اس کو کہتے ہیں جیہوا. تو اس کے نام پر انہوں نے وہ کوشش چلائی گئی جسے وہ کہتے ہیں جیہوا وٹنسز. وہ غنڈہ گردی کرتے ہیں پوری دنیا میں کہ لوگوں کو جمع کرو, ملکوں کے خلاف بھڑکاؤ, دوسری قوموں کے خلاف بھڑکاؤ, اور یہودیت کے علاوہ سارے دھرموں کے خلاف بھڑکاؤ. تو ڈومینک مارٹن نے 3 بم حملے کیے. بڑے بڑے بم نہیں, چھوٹے بم تھے, اس نے 3 بم حملے کیے. کیوں؟ تو ڈومینک مارٹن نے کہا کہ میں یہ حملے اس لیے کیے کہ 15 سال سے اس تنظیم کے ساتھ ہوں, یہودیوں کی اس غنڈہ تنظیم کے ساتھ, کہ یہ پورے بھارت کو نقصان پہنچانا چاہتے, یہ بھارت کے سنویدھان کو نہیں مانتے, یہ بھارت میں مسلم, ہندو, دلت, آدیواسی سب کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ صاف کہتے ہیں کہ صرف ہم یہودی 85 لاکھ یہودی, پوری دنیا میں صرف 85 لاکھ یہودی ہے. تو کہتے ہیں کہ دنیا میں جینے کا حق صرف 85 لاکھ یہودیوں کو ہے, باقی 812 کروڑ کو جینے کا حق نہیں ہے. اتنی بڑی غنڈہ گردی کی. تو ڈومینک مارٹن نے ان کی یہ سازش باہر نکالی تھی. پہلے دن اور دوسرے دن پولیس حرکت میں آئی, انٹیلیجنس حرکت میں آئی, اور انہوں نے وہ الزام مسلم تنظیموں پر ڈالنے کی کوشش کی. لیکن جب نام اور اس کا بیان سامنے آیا ڈومینک مارٹن کا, اور اس نے کہا کہ میں یہودیوں کی اس تنظیم کے خلاف ہوں, تو انہوں نے پورا کیس دبا دیا. وہ پورا کیس دبا دیا گیا. اب ڈومینک مارٹن کا کہیں نام نہیں ہے, جیہوا وٹنسز کی غنڈہ گردی اور سازش کا کہیں نام نہیں ہے, پورا کیس دب گیا. ایسے بڑے غنڈے ہیں کہ یہ غنڈے, یہودی منودی غنڈے, صرف مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں, یہ ساری انسانیت کے دشمن ہیں, 812 قانون کے دشمن ہیں. یہ سب کو ختم کرنا چاہتے, سب کا نقصان چاہتے, سب کو ظلم کا شکار کرنا چاہتے, سب کے لیے ان کے دشمنی کی پالیسیز ہے. تو یہ ہے وہ لوگ, یہ ہے وہ لوگ جن کو ہم کو اچھا سمجھنا چاہیے. چلیے میں اس واقعے کے اعلان کرتا ہوں, پھر آخری حصے میں کچھ ایک اور اہم بات آپ کو بتاؤں گا. آپ دیکھیں کہ یہ جو ہماری مسجد ہے, مسجد جمیل بیگ, یہاں جناب 22 کا اسٹاف کام کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی برکتیں دے, نصرتیں کرے. 22 کا اسٹاف, یہ کیا کرتے ہیں, روزانہ 1800 سے 2200 لوگوں کو کھانا پہنچاتے ہیں 2 رکشوں کے ذریعے. 20 سے 22 ہاسپٹل کے پاس احمد آباد کے, اور یہاں بھی 2 وقت کھانا جاری ہے کہ جو بھی میڈیکل کے رہنے والوں کے ساتھ ہے, میڈیکل والوں کی ضرورت ہے, نادار ہے, آؤ کھانا کھاؤ یہاں پر. تو 1800 سے 2200 لوگوں کو کھانا. پھر اس کے ساتھ اور کیا کام یہ کرتے ہیں, یہاں پر جناب رشتے, شادیوں کے رشتے لگانے کا پورا ڈپارٹمنٹ موجود ہے. جو نوکریاں ہیں, نوکریاں وانٹیڈ سچویشن, تو نوکریوں کے لیے رہنمائی کی جاتی ہے. پھر یہاں صاف پانی کا انتظام ہے کہ جو بھی چاہے جناب صاف پانی یہاں سے لے کر جائے. پھر اس کے بعد جو مریض کے ساتھ لوگ آئیں گے تو ان کے مردوں کے, عورتوں کے رہنے کا انتظام یہاں نیچے. تو یہ بڑا کام یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد کسی کے گھر میں موت ہو جائے, میت ہو جائے, تو ان کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں, کرسیاں, برتن, ٹیبل وغیرہ, فری یہاں سے لے جائیے. صرف لانے لے جانے کا ٹرانسپورٹ کا خرچ دیجیے اور استعمال کر کے لا کے رکھیے. اتنے بڑے بڑے کام ہمارے بھائی کر رہے ہیں. 22 کا اسٹاف. اب میرا اور آپ کا کیا فرض ہے؟ اور میں آپ کو ایک اور اہم بات بتاؤں, میں بھارت کے 7 اسٹیٹ میں پھرتا ہوں اور بھارت کے کئی مسجدوں کے بارے میں جانتا ہوں. میں نے ایسی مسجد کے بارے میں کہیں بھی نہیں سنا کہ جہاں اتنے کام ہوتے ہیں. کتنے کام ہوتے ہیں, میں کسی مسجد کی بات. تو میرا اور آپ کا فرض کیا ہے, ہمارے دامے دل میں سکھنے ان کو مدد پہنچنا چاہیے. اب ہمارے ذمہ دار اٹھیں گے, آپ کے درمیان آئیں گے تو یہاں بھی دیجیے. جو بڑی رسید بنانا چاہتے ہیں جناب, وہ رائٹ سائڈ میں آفس ہے, وہاں رسید بنائیے. میں بھی وہ خوش نصیب ہوں کہ ہر وقت آ کے اپنی رسید بناتا ہوں اور اللہ کے پاس جمع کرتا ہوں, کیونکہ مجھے معلوم ہے آخرت میں یہی کام آنے والا ہے. بیوی بچے تو کھا لیں گے اور پتہ نہیں دعا کریں گے کہ نہیں کریں گے, کیا لعنت کریں گے کہ اتنا ہی چھوڑ کے گیا تھا, کیا کرا پھر زندگی بھر. لعنت بھی کر سکتے, ایسے بھی رہتے ہیں. لیکن یہ آئے گا کام, اور ایسے سارے کام, میں صرف یہ ایک ہی کام نہیں کہہ رہا ہوں, ایسے سارے کام اس میں ساتھ بتائیے, ہاتھ بتائیے. ٹھیک. اب ایک اہم آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, یہ جو ظلم و ستم چل رہا ہے,
15.5 مہینے سے، 475 دن سے. تو اب جب یہ غنڈہ آیا امریکہ میں، جو نیا غنڈہ صدر، اس کا نام کیا ہے چھوڑیے، میں نے اس کا اچھا نام جو ہے ڈم رکھا ہے، ڈم، کیونکہ ساری حرکتوں سے وہ ڈم ہی ہے. تو ڈم جب آیا اور 7 تاریخ کو اس نے جناب 7 جنوری کو جب اس نے اپنے کام شروع کیے، تو 7 تاریخ کو 7 جنوری 2025 کو اس نے ایک اعلان کیا. 7 جنوری 2025 اس کا اعلان کیا تھا. اس نے کہا کہ اب میں آ گیا ہوں اور میں غزہ والوں سے کہہ رہا ہوں کہ دے شوڈ ریلیز آل ہاسٹیجز، کہ سارے قیدیوں کو ان کو چھوڑ دینا چاہیے. اور آگے جو غنڈہ گردی کی بات اس نے کہی، اس نے کیا کہی بتائیں؟ اس نے کہا کہ سنو، آل ہیل ول بریک آؤٹ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آل ہیل ول بریک آؤٹ، کہ اس نے کہا ساری جہنم پھوٹ پڑے گی، ساری آگ پھٹ جائے گی. کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ وہ معصوموں کے لیے، 23 لاکھ معصوموں کے لیے، 20 سے 25 ہزار لڑاکوں کے لیے. اس کا جواب مجاہدین نے دیا کہ ہم تو کیا کتنے ہی لاکھ آ جائیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے بھروسے پر ہیں. لیکن اللہ نے جو جواب دیا وہ سنیے. اب اللہ کا جواب سنیے. اللہ نے کہا کہ اے ڈم کیڑے اور اے ڈم ہنڈے، آگ تو بھڑکے گی، اب آگ ضرور بھڑکے گی. 7 جنوری کا اس کا اسٹیٹمنٹ، اور 7 جنوری کو آگ بھڑکی. کہاں؟ کیلیفورنیا اسٹیٹ، لاس اینجلس، ہالی ووڈ، ہالی ووڈ نہیں، ہالو ووڈ، کھوکھلی دنیا، رنگ برنگی کھوکھلی دنیا، آگ بھڑکی. آگ اللہ نے بھڑکائی، اور اللہ نے کہا کہ اے کیڑے، نہ تو آگ لا سکتا ہے، نہ تو آگ بھڑکا سکتا ہے، اور تو کسی کا کچھ نہیں کر سکتا. ہم کریں گے اگر آگ بھڑکانا ہے، ہم کریں گے کس کو جلانا ہے، کس کو بچانا ہے، کس کو کتنی تنبیہ اور وارننگ دینی ہے، اور کس کو کتنا آزمانا ہے، ہم طے کریں گے. ہم ہیں کائنات کے مالک، ہم ہیں کائنات کے مالک، ہم شہنشاہ. تم کیڑے ہو، تم غنڈے ہو، تم کو تھوڑا سا اختیار ہے تو اطاعت کر لو، معافی مانگ لو، آ جاؤ رحمت کے دائرے میں، اللہ بہت پچھتاؤ گے. اور اب جو آگ بھڑکائی اللہ تعالیٰ نے 11:30 بجے 7 جنوری 2025، تو پہلے وہ چھوٹی سی آگ بھڑکی 8 ایکڑ میں، 8 ایکڑ. اچھا، وہ جو کیلیفورنیا کا ایریا ہے وہاں آگ بھڑکتی رہتی ہے، ہسٹری ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے، سوکھی گھاس ہو جاتی ہے، اور ذرا وہ چنگاری ایک ذرا بھی آ جائے، کیونکہ وہاں تیز رفتار ہوائیں بھی یہ دنوں میں چلتی ہے، اکتوبر کے بعد سے، خصوصاً نومبر کے بعد سے تیز ہوائیں. تو تیز ہواؤں کی وجہ سے، چنگاریوں کی وجہ سے، اور ٹہنیاں ٹکرانے کی وجہ سے، یا ایک پرندہ بھی آگ لگاتا ہے، کئی وجوہات ہے. تو آگ تو لگتی ہے لیکن اتنی بھیانک نہیں لگتی ہے، پوری ہسٹری ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ نے کہ جہنم کا نظارہ ہم پیش کریں گے. اور وہ جناب آگ جو بھڑکی، تو اس آگ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آگ اس شان کے ساتھ بھڑکی کہ وہ 11:30 بجے 8 ایکڑ میں تھی، اور رات میں 10 گھنٹوں کے بعد وہ 30,000 ایکڑ میں تھی. اللہ کی آگ کو کون روک سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عذاب ہے وہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب ظالم ہے، لیکن مظلوموں کو بھی پھر نشانہ بننا پڑتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ جیسے غزہ کے مظلوم ہیں، وہاں کے بھی جو مظلوم ہیں، معصوم ہیں، ان کو محفوظ کرے گا، ان کو ان کا اجر دے دے گا، ان کی دنیا بنائے. مگر جو غدار ہیں، جو باغی ہیں، جو حکمراں ہیں، اور جو غداری بغاوت کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا کہ دیکھو آگ کے مالک ہم ہیں، آگ کے مالک ہم ہیں، اور جلانا ہمارا کام ہے، جلانا تمہارا کام نہیں ہے. اور جناب وہ آگ کب سے چل رہی ہے؟ 7 جنوری. آج کیا ہے؟ 24 جنوری. کتنے دن ہو گئے؟ تقریباً 17واں دن چل رہا ہے. آگ بجھی نہیں ہے. ارے تو بہت بڑا چیمپئن ہے نا ورلڈ کا، بہت بڑے بڑے تیرے پاس پلین ہے نا، بہت بڑے بڑے ذرائع ہے نا، سائنس اور ٹیکنالوجی کے تو تم ماسٹر ہو نا. تو اگر تمہارے میں دم ہے تو اللہ کی آگ کو بجھا کر بتاؤ. اور تم نے جو دعویٰ کیا تھا کہ جہنم بھڑک اٹھے گی، تو اللہ نے بتایا کہ جہنم کے مالک تم نہیں، ہم ہیں.
اور دنیا کی تنبیہات و وارننگ ہم لاتے ہیں، اور کہانی پرسوں رات میں اور کل اور آگ بھڑکی، تو جو 40,000 ایکڑ تھی وہ کل 2 دن میں 50,000 ایکڑ ہو گئی۔ آپ کو معلوم ہے 50,000 ایکڑ کتنا ہوتا ہے؟ اس سے سمجھیے یہاں سے اجنٹا 100 کلومیٹر، 3 کلومیٹر میں آگ بھڑکی ہوئی ہے، لیکن مجال نہیں کہ اس کو بجھایا جائے۔ تو اللہ یہ وارننگ دے رہا ہے، کیا سبق ہے ہم کو دنیا والوں کو 812 کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، رسول اللہ کی اطاعت کر لو، سخاوت مت کرو، غداری مت کرو، معصوموں کو مت مارو، غریبوں کو مظلوموں کو مت مارو، ورنہ اللہ کا اگر فیصلہ آ گیا آگ کا تو تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ اور آخر میں جو بات میں یاد کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے قرآن مجید عربی سیکھ کر پڑھیے، عربی سیکھ کر، ہم سب کو عربی سیکھنا ہے، ہمارے بیوی بچوں کو عربی سیکھنا ہے، مرنے سے پہلے عربی سیکھنا ہے۔ عربی سیکھ کر قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، 5 نمازوں کے پابند بنیے، بلکہ میں کہوں گا 6 نمازوں کے پابند بنیے، اور دعوت اور خدمت خلق کا کام کیجیے موت تک، دعوت اور خدمت، تب اللہ تعالیٰ ہم کو تو بچا لے گا، ہم تو اپنی برزخ میں، اپنی دنیا میں اور اپنے آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے، دوسروں کو سمجھاتے رہیں گے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا کو قبول کر، ان مظلوموں کے ساتھ انصاف کر، آسانیاں، نصرتیں، سکینت نازل کر، غداروں کو برباد کر دے اور نشان عبرت بنا دے، اور ہم سب کو اٹھا تو اس حال میں تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔